اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 277 نمبر فرمان، اور یہ فرمان سرکار ذی وقار نے اس وقت جاری فرمایا جب کسی معاملے میں قسم اٹھانے کا موقع تھا۔ تو دیکھیے کہ مولا کائنات نے کس پیارے انداز میں ذات واجب کی قسم اٹھائی ہے، اور ہمیں بھی قسم اٹھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا والذی امسینا منہ فی غبر لیلۃ دہما تقشر عن یوم اغرا۔ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کی بدولت ہم نے ایسی تاریک شب کے باقی ماندہ حصے کو بسر کر دیا کہ جس کے چھٹتے ہی روز روشن جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ ما کانا قضا بقضا، قسم اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا اور ایسا نہیں ہوا، یعنی کوئی معاملہ تھا کہ جس میں سرکار قسم اٹھا کر اس کام کے نہ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسی مفہوم میں ہمیں سورہ یاسین جو کہ قلب قرآن ہے اس کی آیت نمبر 37 میں اشارہ ملتا ہے، وَآيَاتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے رات جو ہے وہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ اس اندھیری رات میں سے روشن دن جو ہے وہ نکال دیتا ہے، جبکہ یہ لوگ اندھیروں میں پلے ہوئے تھے۔ تو اسی آیت کا ایک عمل بھی ہے کہ اگر کسی گھرانے میں لڑائی جھگڑا ہو، میاں بیوی میں ہو یا ویسے گھر والوں میں ہو، اور اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون درود پڑھنے کے بعد اس آیہ مجیدہ کو نماز عشاء کے بعد 30 مرتبہ اپنے عمل کا حصہ بنا لے، اپنا وظیفہ بنا لے، تو جس طرح اللہ اندھیری رات میں سے سفید دن نکال دیتا ہے، اسی طرح اللہ اس گھرانے کو لڑائی جھگڑوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔